بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے خاص خبریں۔ نام تبدیل انڈیا کی روح پر حملہ کرنے والوں کو قیمت چکانا پڑے گی، راہل گاندھی نے نریندر مودی کو خبردار کر دیا۔ انڈیا بامقابلہ بھارت پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انڈیا کی روح پر حملہ کرنے والے لوگوں کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق رانچی میں سائنسز پی او یونیورسٹی میں بات چیت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جو لوگ ملک کا نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ ملک کو ہندوستان یا بھارت کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس تبدیلی کے پیچھے ان کی نیت ہے جو ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملکی آئین میں دونوں ناموں بھارت اور انڈیا کا استعمال ہے۔ دونوں الفاظ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے شاید اپنے اتحادی نام سے حکومت کو ناراض کیا ہے۔ ہمارے اتحاد کا نام انڈیا ہے اور اس لیے انہوں نے ملک کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نچلی اور پسماندہ ذاتوں کے لوگوں کے اظہار اور شرکت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایسا بھارت نہیں چاہتا جہاں لوگوں کے ساتھ اس لیے بدسلوکی کی جائے کیونکہ وہ اقلیت ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار کو روس کے Su-30 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ موصول۔ میانمار کو روس کے Su-30 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار کے وزیر تجارت چارلی تھان نے مشرقی اقتصادی فورم کے موقع پر میڈیا کو بتایا کہ روس اور میانمار نے ستمبر 2022 میں 6 Su-30 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میانمار کو 2 روسی Su-30 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ روس کے سرکاری کنٹرول والے اسلحہ برآمد کنندہ ایکسپورٹ کے مطابق سخوئی Su-30 SMI ملٹی رول فائٹر طیارہ دشمن کے فضائی ہدف کی مصروفیت، فضائی جاسوسی، جنگی ملازمت اور پائلٹ کی تربیت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک سعودی بحریہ کی عرب خلیج میں مشترکہ بحری مشقیں جاری۔ سعودی عرب میں عرب خلیج کے گہرے سمندر میں پاکستان اور سعودیہ کی مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے علاقے الجبیل کے خلیج فارس سمندر میں جاری البحر 14 نامی بحری مشقوں میں پاکستان اور سعودی بحریہ مل کر فوجی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں سمندر کی حدود کی نگہبانی سمیت خشکی پر وار زون میں لڑائی کے مراحل شامل ہیں۔ سوموار 11 ستمبر کو PNS سیف پر تقریب منعقد ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے چیئرمین PTI کے بیٹوں سے بات چیت کروانے کا حکم دیتے ہوئے 15 ستمبر تک عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل کے خلاف سپریم چیئرمین PTI کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل شیراز رانجھا نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود چیئرمین PTI کی ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات چیت نہیں کروائی گئی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی بچوں سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے۔ سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ درخواست میں سماعت کی گئی کہ چیئرمین PTI کی بچوں سے ٹیلی فون اور واٹس ایپ کے ذریعے بات کروانے کا حکم دیا جائے۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل نے کہا کہ ملزم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہے اور اس لیے ٹیلی فون یا واٹس ایپ پر بات نہیں کروائی جا سکتی۔ سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ ملزم سے بیرون ملک بیٹھے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فون پر بات کروانے میں کوئی قدغن نہیں۔ عدالت نے عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنانے کی اہمیت ہدایت کرتے ہوئے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس اختتام پذیر۔
ہندوستانی حکام اجلاس کو انتہائی کامیاب بتا رہے ہیں۔ غیر ملکی رہنماؤں اور سربراہوں نے بھی ہندوستان کی میزبانی کی تعریف کی، تاہم یورپ اور امریکہ G20 کے ذریعے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جس طرح کا اعلامیہ جاری کروانا چاہتے تھے وہ اس میں ناکام رہے۔ اس اجلاس کے اعلامیے میں جو کل ہی جاری کر دیا گیا تھا وہ لب و لہجہ روس کے بارے میں نہیں تھا جو بالی اجلاس میں دیکھنے کو ملا تھا۔ اس لیے ہندوستانی وزیر خارجہ نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بالی بالی تھا اور دہلی دہلی ہے۔ اس طرح ہندوستان نے روس کے ساتھ اپنی دوستی پر کسی طرح کا حرف نہ آنے دیا اور روس اور یوکرین جنگ کا بھی ذکر ہو گیا۔ گروپ 20 کے اجلاس کے اعلامیے میں جو اس اجلاس کے اختتام سے پہلے ہی جاری کیا گیا، اجلاس کے شرکاء نے اعلان کیا کہ جنگ یوکرین ختم اور اس ملک میں قیام امن کے لیے تمام تعمیری کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ گروپ 20 نے اپنے اعلامیے میں اشارتاً جنگ یوکرین پر تنقید کرتے ہوئے اس ملک کی سرحدوں میں تبدیلی کی مخالفت اور اس ملک میں طاقت کا استعمال کیے جانے کی شدید مذمت بھی کی۔ گروپ 20 کے رکن ملکوں نے اجلاس کے اعلامیے میں گزشتہ سال انڈونیشیا کے اجلاس کے روس مخالف بیان کے برخلاف یوکرین جنگ کے بارے میں آغاز کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ واضح ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس سال کے گروپ 20 کے نئے دہلی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کی اور ان کی جگہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اجلاس میں روس کی نمائندگی کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کھیل کے کچھ اصول تبدیل کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت سے ویتنام پہنچ گئے۔ اپنے تازہ بیان میں جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چین کھیل کے کچھ اصول تبدیل کر رہا ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہنوئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ G20 اجلاس میں یوکرین میں دیر پا امن کی ضرورت پر معاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین کھیل کے کچھ اصولوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ ہم چین کو تنہا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ہی بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ چین کو اصول اور قواعد کے ساتھ معاشی لحاظ سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ سے جلد ملاقات کی امید ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی کوشش انڈو پیسیفک میں مستحکم بنیاد رکھنے کے لیے ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ چین کی اقتصادی مشکلات اس کے تائیوان پر حملہ کرنے کا سبب بنیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خالصتان ریفرینڈم، وینکوور میں سکھوں نے ووٹوں کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام منعقدہ خالصتان ریفرینڈم میں تقریباً 1,30,000 سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈال کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ بھارت کے خلاف ریفرینڈم میں حصہ لینے کے لیے وینکوور کی سڑکوں پر ہزاروں سکھ مرد و خواتین امڑ آئے۔ پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے زیر نگرانی ریفرینڈم پر ووٹنگ صبح 9 بجے سے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ G20 اسپائس روٹ کی تشکیل کا مقصد اسرائیل سعودی تعلقات معمول پر لانا ہے۔ عالمی میڈیا کا انکشاف۔ الجزیرہ نے تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ، سعودی عرب، یورپ، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان کو جوڑنے والے جدید دور کے اسپائس روڈ کی تشکیل کا مقصد اسرائیل اور سعودی تعلقات کو معمول پر لانا قرار دے دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا کہ اجلاس کو بھارتی وزیر اعظم نے ذاتی تشہیر اور اگلے سال کے انتخابات کے لیے بے دریغ استعمال کیا۔ دی گارڈین نے مزید لکھا کہ مودی کا گھمنڈی انداز، ہندو اکثریتی تعصب، کشمیر اور منی پور میں انسانی حقوق کی بے توقیری بھارت کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی بھی ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے روٹرز نے لکھا کہ G20 میں اٹلی نے چین کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے سے نکلنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔